امام غزالی فرماتے بدو تھا، سادہ بندہ تھا، نبی پاک کی بارگاہ میں آیا، اچانک سلام لی اور پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، قیامت والے دن حساب کس نے لینا ہے؟ تو محبوب کریم نے نظر مبارک اٹھائی اور زیر لب حضور بھی مسکرائے، فرمایا حساب اللہ تعالیٰ نے لینا ہے۔ تو اس نے کندھے پہ چادر رکھی اور مسکرانے لگا۔ تو حضور فرمانے لگے تم کیوں مسکرا رہا ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ پھر خیر ہے اگر اللہ نے لینا ہے تو محبوب فرمانے لگے کیا مانا؟ کہنے لگے محبوب کریم جب غالب آتا ہے نا تو پھر معاف ہی کرتا ہے۔ تھوڑا سا نا جو لوگ خاموش ہوتے ہیں وہ وفادار ہوتے ہیں، اور ایک مقام پہ جو ہمیں سمجھایا نا، جو بندہ خاموش ہو وہ حکمت والا ہوتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیمار ہو گئے تو بالکل چپ کر گئے تھے، خاموش ہو گئے تھے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو شور بڑا کرتے ہیں، اور شور کرنے سے بھی کچھ نہیں ہوتا۔ بیماری اپنے وقت پہ جاتی ہے، شور کرنے سے کم نہیں ہوتی، رونے دھونے سے کم نہیں ہوتی۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں حضور کا خادم ہوں، میری اماں خدمت کے لیے چھوڑ کے گئی، پر حضور جب بھی مجھے بلاتے کہتے یا بنیا، او میرے پیارے بیٹے۔ یہ خادم ہے گھر میں، بچہ خدمت گزار، اسے بھی او پیارے بیٹے، اور پاس بٹھا کے نصیحتیں کرتے حضور۔ کہتے دیکھنا صبح اس حال میں کرنا کہ بغض نہ ہو کسی کا، انس میرے بیٹے یہ بھی میری سنت ہے۔ حضرت ام خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی میں چھوٹی سی تھی، میں نے زرد رنگ کی قمیض پہنی تھی، میرے ابا جی مجھے حضور کے پاس لے گئے، کہتی کوئی عجیب ہی نور والا ماحول تھا، میں پہنچ گئی تو حضور میرا کرتا دیکھ کے نا تو کہنے لگے کتنی پیاری لگ رہی ہے بیٹی۔ کہتی میں حضور کی مہر نبوت سے کھیلنے لگی، میرے ابا جی مجھے کہنے لگے ادھر ہٹ یہ کیا کر رہی ہے؟ تو حضور فرمانے لگے ٹھہر جانا، بچے تو بچے ہی ہوتے ہیں، اسے کھیلنے دے۔ میں کھیلتی رہی اور حضور مجھے دعائیں دیتے رہے۔ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا وہ زیادہ باتیں نہیں کرنی پڑتی ان کو، ان کی باتیں بھی بڑی ہوتی ہیں، بڑی گہری ہوتی ہیں۔ انسان جب کبھی بھی کسی بڑے آدمی کے پاس بیٹھتا ہے تو اسے تھوڑے جملوں میں بڑی بڑی باتیں مل جاتی ہیں۔ اس امت میں سب سے بڑی حضرت ابوبکر صدیق ہے۔ یہ جو اپنے قرابت والے ہوتے ہیں یہ پیارے بڑے ہوتے ہیں۔ ہم جب دین کے رستے میں بھی کوئی چیز خرچ کرنا چاہتے ہیں نا تو پہلے ہم غور کرتے ہیں کہ بچوں کو ضرورت تو نہیں، اور دین بھی کہتا ہے جب نفلی وقت آئے خرچ کرنے کا تو دیکھ لو بچوں کو، گھر کو، بہن بھائیوں، یہ دیکھنے کے بعد تم دین کی طرف بڑھو۔ اپنے قرابت دار بڑے ہی پیارے ہوتے ہیں، لیکن حضرت سیدنا ابوبکر صدیق نے نا بہت ساری اہل بیت کی محبت کی باتیں ہو رہی تھی تو ایک جملہ کہہ کے باب بند کر دیا، کہنے لگے میں ابوبکر صدیق ہوں، مجھے اللہ کی عزت کی قسم مجھے اپنے ہر رشتے سے زیادہ مدینے والے محبوب کا رشتہ عزیز ہے، ہر رشتے سے زیادہ۔ حضرت علی بیٹھے تھے، حضرت ابوبکر صدیق آ گئے تو دیکھ کے مسکرانے لگے، تو مولا علی شیر خدا کہنے لگے ابوبکر ہنستے کیوں ہو؟ کہا حضور نے فرمایا تھا قیامت کے دن علی جنت کی ٹکٹیں تقسیم کرے گا۔ کہنے لگے لگتا ہے حضور نے تمہیں پوری بات نہیں بتائی۔ تو ابوبکر کہنے لگے پوری بات کیا ہے؟ فرمانے لگے مجھے نبی پاک نے کہا تھا علی جنت کی ٹکٹ اس کو دینا جو ابوبکر سے محبت کرے گا، اس کو ٹکٹ دینی ہے جو ابوبکر صدیق سے محبت کرے، اس کو ٹکٹ دینا جنت کی۔ میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا روزہ دار کو دو خوشیاں ملیں گی، ایک خوشی اس وقت ملتی ہے جب وہ افطار کرتا ہے، اور فرمایا ایک خوشی اس وقت ملے گی جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا، جب وہ اس سے ملے گا تو اس وقت روزہ دار کو خوشی ہوگی۔ میرے دوستو خوشی تو جو ہوگی سو ہوگی، لیکن یہ لفظ بڑے حسین نہیں کہ روزہ دار کی رب سے ملاقات ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بیٹھا اس لیے گویا رہا ہوں، حضور بیٹھے رہے نا تو فرمانے لگے میرے پاس نا ایک فرشتہ آیا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں آیا تھا۔ حضرت جبریل امین تو آتے رہتے ہیں، باقی فرشتے تشریف لاتے ہیں، یہ پہلے آیا، آج سے پہلے کبھی نہیں آیا۔ اس نے اجازت مانگی ہے کہ یا اللہ مجھے اجازت دے میں تیرے محبوب کی زیارت کروں، ان کو سلام عرض کروں۔ وہ آیا ہے اور پتہ ہے پیغام کیا لایا ہے؟ میں نے کہا حضور کیا؟ فرمایا وہ رب کا پیغام لایا ہے، رب فرماتا ہے کہ حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں اور سیدہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔
یہ پیغام لے کے آیا، یہ پیغام لے کے اس رمضان المبارک میں خاص کر کے ہمیں ان چیزوں پر توجہ کرنی ہے۔ میری نظر میں وہ 4 چیزیں ہیں۔ ایک تو نماز کا پڑھنا، نوافل کا پڑھنا، رات کو قیام کرنا، سحری کے لیے تو اٹھنا ہی ہے، تو اٹھتے وقت تہجد کی نماز کو اہمیت دینا، نماز تراویح کو ذرا شوق کے ساتھ ادا کرنا، نفل کا قیام کرنا، اور دوسرے نمبر پر قرآن حکیم کی تلاوت کو ذوق شوق کے ساتھ کرنا، اپنا محبت کا، پیار کا رشتہ قرآن پاک کے ساتھ مضبوط کرنا، اور تیسرا کثرت کے ساتھ استغفار پڑھنا، اپنے مالک سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، آئندہ گناہ نہ کرنے کا عہد کرنا، اور چوتھا دعائیں مانگنا۔ یہ 4 چیزیں حضور نے فرمایا جو رمضان میں عبادت کر لے نا، ایمان کے ساتھ رمضان میں عبادت کر لے، اللہ اس کے پچھلے سارے ہی معاف فرما دیتا ہے۔ اب وہ نئی زندگی کا آغاز کرے۔ جس نے شب قدر پہ رو رو کے توبہ کی ہے، وہ رمضان کے بعد کرپشن چھوڑ دے، جھوٹ چھوڑ دے، بددیانتی چھوڑ دے، دل دکھانا چھوڑ دے۔ جس نے رمضان میں روزے رکھے، تراویح پڑھی ہے، وہ نئی زندگی کا آغاز کرے۔ خدا کی رحمت سے گناہ معاف ہو گئے، اب وہ آگے بڑھے،